فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم کلپ مالو سر یریگی چی ایمان لریسو کلپ مالو سر یریگی چی ایمان لریسو کل میدان کی رستو کیگی چی ایمان لریسو او دشمن دا دین لرورزی لکز مرے پا میدان دشمن دا دین لرورزی لکز مرے پا میدان تیغو تفنگنا نستنیگی چی ایمان لریسو شمد دین دا محمد رسول اللہ بلدا شمد دین دا محمد رسول اللہ بلدا لکا پتنگ پری ستکیگی چی ایمان لریسو او دا دا غیرت وینا سوک نکڑی بے غیرت لرا پدے وینا حق پوہیگی چی ایمان لریسو محمد امین پننگ دا دین کفن پسر تڑلے ورسر حغا روانیگی چی ایمان لریسو تمام دوست احباب تیز آواز سے اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ اور تحفہ پیش کرے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین تشریف فرما علماء کرام مشایخ اعظام پیرانی طریقت اور فتح جنگ اور دور و نزدیک و مضافات سے آنے والے تمام مشتاقان رسول سب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو بھی بندہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر نکلتا ہے اس پر خصوصی نگاہ ناز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اور یہ جس زمانے میں کفر و الحاد کا بازار گرم ہو، مفاد پرستی کا دور دورہ ہو، ہر طرف ہر کسی کو دنیا میں دنیا ہی کی فکر ہو، ایک ایسے دور میں جب مفاد پرستی کا یہ عالم ہو کہ بندہ اپنے مفادات کی خاطر دین اسلام جیسے عظیم نعمت کو بھول جاتا ہے، بندہ مفادات کی خاطر اپنے کریم آقا کی رضا کو بھول جاتا ہے، ایک ایسے دور میں کہ جب مسلمان اور وہ اسلامی ممالک جس میں کروڑوں مسلمان رہ رہے ہیں انہوں نے اپنی ہی وطن سے خود ہی اسلام اپنے طرز معاشرت سے اپنے نظام سے نکالنے کے لیے کوشاں ہوں، نہ ان کو اپنے صوبے میں جگہ دے رہے، نہ ضلع میں، نہ عدالت میں، نہ کچہری میں، نہ اپنے بدن پر۔ ایک ایسے دور میں آپ خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ آپ اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کی خاطر نکلے ہیں، آپ خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے نکلے ہیں، اور آپ وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جب میرے مصطفیٰ کریم کے دین کے لیے آپ کی قدم آپ اپنے گھر سے جب اس ارادے سے نکل آتے ہیں تو آپ وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ آپ بعد میں آ جاتے ہیں، آپ کی حاضری اس دربار میں پہلی لگ جاتی ہے۔ اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، جو بھی جس نیت سے آیا، میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے پشاور میں جلسہ ہوا اور اس جلسے میں انہوں نے بہت زیادہ ادھر ادھر کی کمپین چلائی، پیسے تقسیم کیے اور لوگوں کو ٹاسک دیا، گاڑیاں ان کو بھجوائی گئی، لیکن جب میڈیا والوں نے پنڈال میں لوگوں سے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہوں تو کافی سارے عورتیں جو اس جلسے کے لیے آئی تھی، وہ ویڈیو بہت وائرل ہو چکی تھی،
انہیں کہا آپ کس کے لیے آ چکے ہو؟ انہیں یہ پتہ تک نہیں تھا کہ آج جلسہ کس کا ہے اور ہم گھر سے یہاں پر کس لیے یہاں پر موجود ہے اور ہم کس کو سننے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارے مقصد آنے کا کیا ہے۔ وہ اور جلسے ہوتے ہیں، مگر میں چیلنج کرتا ہوں کہ آ جاؤ ہمارے ایک بچے سے بھی پوچھ لو جو آج یہاں پر موجود ہے کہ میرے بیٹے بتانا تم یہاں پہ کس لیے آئے ہو۔ وہ بچہ بھی بلند آواز سے پکارے گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ لوگ ایسے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جو پنڈال کو میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف الحمدللہ عشاقان رسول ہی نظر آتے ہیں۔ تو اس حال میں اب کچھ ہی دیر میں حضور امیر المجاہدین تشریف لائیں گے، تو آپ سب نے یوں اس حال میں نہیں بیٹھنا۔ تاجدار ختم نبوت، آپ یقین کریں امیر المجاہدین نے اس امت کو جو جذبہ دیا ہے، بس کمی اس بات کی تھی ماشاءاللہ، اور تو ہم جدھر بھی دیکھ رہے ہیں لوگ اسلام کی باتیں کر رہے تھے، لوگ اسلام کی تعلیمات، لیکن جو اصل روح ہے وہ غائب تھی۔ حضور امیر المجاہدین نے مسلمانوں میں دوبارہ وہ اصل روح پھونک دی ہے۔ بچوں میں بھی وہ جذبہ جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے زبیر بن عوام ان کو وہ جذبہ دلا رہی تھی، اور ایک مرتبہ آپ اس کو مار رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا اور کہا کہ بی بی کیا کر رہی ہو؟ قتلت ھذا الغلام، آپ تو اس کو قتل کر رہے ہو، یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ اس کو تو آپ نے مار مار کر بے حال کر دیا۔ اس ماں جی نے جواب دیا آپ کو کیا پتا ہے، میں اس بچے کو اس کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ جب اسلام کا لشکر شور کرتا ہوا آگے چلا جائے اور وہ تلوار اور نیزوں کے سائے میں جب وہ اپنے کریم آقا کی حفاظت کی، عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے جب میدان عمل میں ہو اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے، میں اس بیٹے کی ایسی تربیت کروں کہ وہ اس لشکر کی سپہ سالاری کرے۔ تو کیا حال ہوا؟ 11 سال کی عمر تھی، امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا، صرف 11 سال کی عمر میں مکہ شریف میں افواہ پھیل گئی کہ میرے کریم آقا کو قریش نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ تو آپ اسی وقت تلوار لے کے نکلے اور اس جو یہاں پر قریش جماعتے ان کے صفوں کو چیرتے ہوئے جب اندر داخل ہو گئے تو دیکھا کہ مصطفیٰ کریم ایک دیوار کے ساتھ طے کرتے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ تو آپ جب اس انداز سے گئے تو میرے مصطفیٰ کریم مسکرانے لگے، فرمایا زبیر کیا وجہ ہے آپ اس حال میں اس طرح تشریف لے آئے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ آقا مجھے پتا چلا کہ قریش نے آپ کو گھیرے میں لے لیا ہے، اس لیے میں تلوار لے کر حاضر ہوا تاکہ میں آپ کا حفاظت کروں اور میں اس کا مقابلہ کروں۔ ابھی عمر صرف 11 سال تھی، 11 سال کی عمر میں میرے مصطفیٰ کریم کے عزت و ناموس کی خاطر تلوار لیے میدان میں نکلے۔ تو جب مصطفیٰ کریم نے اس بچے کا جذبہ دیکھ لیا، فرمایا بیٹے میں تو خیریت سے ہوں، البتہ آپ کو یہ سعادت مبارک ہو کہ اسلام میں سب سے کم عمری میں اگر جس نے اسلام کی خاطر اور اپنے نبی کی خاطر تلوار اٹھائی ہے تو وہ سعادت اللہ نے آپ کو نصیب کی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ مجھے اسی وقت بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب خیبر پختونخوا کے کئی دور دراز علاقے میں ہم جائیں تو ادھر بھی جب باپ کے ساتھ چھوٹا بچہ وہ اس کو باہر لے کے آتا کہ آ جاؤ، تو یہ
ہمارے سامنے ان کو کہتے بیٹا لگاؤ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ، تو وہ چھوٹا بچہ لبیک کے نعرے لگاتے ہیں، تو ہمیں اسی وقت ہم دونوں ہاتھوں سے حضور امیر المجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ بچے تھے جو کم عمری میں اکثر انڈیا کے گانے گاتے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں، اور اب یہ وہی جذبہ کہ اب چھوٹے بچے بھی، والدین بھی فخر کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے آ کر لبیک یا رسول اللہ کے جب نعرے لگاتے ہیں تو اس طرف اشارہ ہے کہ اے پاکستان میں رہنے والے میرے مصطفی کریم کی عزت و ناموس کی غداروں، اے پاکستان میں رہنے والے اس ملک کی نمک کھانے والے حرام خوروں، نمک مرداروں، اب تم اپنی بستر کھول کر دو، اب راج اسی کا آئے گا جس نے مصطفی کریم کی عزت و ناموس کی خاطر فیض آباد پر اپنے سینے پر تو گولیاں کھائی ہے مگر پیٹ نہیں دکھائی، اب راج اسی کا آئے گا جس نے امیر المجاہدین کے ساتھ اس کاروان عظیمت میں حصہ ڈال کر لبیک یا رسول اللہ کے اس تحریک کا حصہ بنے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جو ہر طرف اب تم اپنی بستر کھول کر دو، اب مصطفی کریم کی دیوانے نکلے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی گلی گلی کوچے کوچے میں اور ہر گھر پر مصطفی کریم کے عزت و ناموس کا پرچم بلند کرے گا پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ مجھے کسی نے فون کیا جب حضور امیر المجاہدین کو پہلے جب اعلان ہوا کہ ان کو مفرور قرار دیا جا چکا ہے، عرب ان قریب اشتہاری قرار دیں گے، تو مجھے کہا یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے تھے؟ حضور امیر المجاہدین نے جس طرح اس ملک سے قادیانیت کا جو جڑ سے نکالنے کا جو الحمدللہ جو عزم کیے رکھا اور اللہ اس میں ان کو کامیابیاں دے رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لبرل اور یہ قادیانی نواز ان کو ہار پہنائیں گے؟ میں نے کہا وہ تو کریں گے، لیکن امتحان ہمارا ہے، امتحان ہمارا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم ان باتوں سے ڈر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے کہ نہیں حالات ٹھیک نہیں ہے، نہیں ایسا ہے اس طرح ہے؟ نہیں، ہم اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کی خاطر اس محافظ ختم نبوت اور جس نے مسلمانوں میں وہ جذبہ بیدار کیا جس کے لیے اغیار نے سالہ سال لگائے تھے، انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ پاکستان میں نماز پڑھنے والے بہت زیادہ آ جائیں گے تو ہم مر جائیں گے اسی وقت، اس کو یہ ڈر نہیں تھا کہ یہاں روزے رکھنے والے زیادہ ہوں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ان کو یہ ڈر تھا کہ یہاں غازی ممتاز جیسا بندہ اگر پیدا ہوا تو پھر ہمارے جنازہ نکلے گا، انہیں یہ ڈر تھا کہ یہاں اگر غازی تنویر جیسا مرد مجاہد پیدا ہوا تو پھر ہماری خیر نہیں، انہیں پتا تھا کہ جب ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جب وہ موت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو نچ نچ کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ انہیں کفایت اللہ کافی کے جانشین پیدا ہوں گے جنہوں نے جب سامنے تختیدار پر جا رہے تھے اور سامنے پانسی کا بندہ تھا اسی وقت پکار رہے تھے، لب بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ ہم میں ایسے لوگ شاید پیدا ہوں گے جو پانسی کا بندہ چوم کر گلے میں ڈال کر لبیک کی صدا بلند کریں گے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فیض آباد میں چھوٹے بچے جس کو زخم لگے اور جن کو پٹیاں باندھی جا رہی ہو اور پھر وہ کہے کہ نانا مجھے پٹی نہیں باندھی، مجھے میرے مصطفی کریم کے عزت و ناموس میں قربان ہونا ہے، مجھے زندگی نہیں مجھے شہادت چاہیے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ پھر ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا اب الحمدللہ
اللہ نے اس امت پر احسان کیا ہے، اب اللہ کی منشا یہی ہے، اب پاکستان پر اللہ نے رحم کیا ہے، امیر المجاہدین جیسا لیڈر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے وہ جذبہ 1400 سال بعد دیکھا کہ لوگوں نے جب گولیاں برس رہی تھی، جب شیل برس رہے تھے، لبیک کے نعرے کمی نہیں، لبیک کے نعرے کبھی بند نہیں ہوئے، اسی وقت بھی کہہ رہے تھے اگر آپ کے پاس گولیاں بہت ہے، اب آپ ظلم کر سکتے ہیں، تشدد کر سکتے ہیں، واللہ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر عاشقان رسول کے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک، شروع سے لے کر آخر تک ہاتھوں کو بلند کرو، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نعرہ رسالت۔ اس لیے آج میں آپ یقین کریں، بالخصوص پنجاب اور سندھ کے جس علاقوں میں ہم جاتے ہیں اور جہاں پر تحریک لبیک کے جتنی بھی الحمدللہ آج بھی یہاں پر قائدین بھی موجود ہے، کارکنان بھی کثیر تعداد میں، علماء مشائخ کثیر تعداد میں موجود ہے، اور جو سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ اس مشن کو دیکھ کر، اسی جذبے اور اسی عزم اور حوصلے کو دیکھ کر پورے پاکستان میں الحمدللہ لوگ والہانہ انداز میں تحریک کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہم سے وہ لوگ رابطے کر رہے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ بھی کبھی تحریک میں آ جائیں گے، مگر جب بندہ اخلاص کے ساتھ نکلتا ہے اور جب اپنے لیے سمت متعین کر دیتا ہے، اپنے لیے راہ متعین کر دیتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اس پر قدم رکھ کے نہ ادھر دیکھتا نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، بس صرف اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں وہ کون سا کام کروں جس پر میرے مصطفی کریم مجھ سے راضی ہو، جس پر ان کا ایک نگاہ ناز مجھ پر پڑے اور میری دنیا و آخرت سنور جائے، جب اسی جذبے کو لے کر، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ وہ جذبہ ہے جس پر بندہ مصطفی کریم کا خصوصی توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہم سیرت کی کتب پڑھ اٹھا کر لے کے تو جہاں پر بھی میرے مصطفی کریم کے صحابی نے جب بھی حضور کے عزت و ناموس کے لیے نکلا، جب بھی کوئی قدم اٹھایا ہے، سرکار ان سے اتنا خوش ہوا ہے کہ دنیا میں بھی انعام عطا کیا ہے، آخرت میں بھی انعام کا وعدہ کیا ہے۔ کوئی صحابہ تو ایسے ہے کہ بندہ اسی وقت تصور میں جب وہ اس جملے کو یاد کر دیتا ہے تو اسی وقت تصور ہی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت سعد وہ صحابی، وہ خوش قسمت صحابی کہ جب آپ نے کریم آقا کے عزت و ناموس کے لیے سینہ سپر ہو کر آپ کے دشمنوں نے، آپ کے دشمنوں کے ساتھ جب آپ نے تیر اندازی اس انداز سیکھی کہ دشمنوں کو بگایا، اور سامنے سے ایک دشمن جو خود بھی بڑا تیر انداز تھا، جب حضرت سعد نے ان کو تیر مارا اور جا کر تیر ان کے پشت پر لگا اور وہ الٹا گر پڑا، تو اسی وقت میرے مصطفی کریم نے جب اس دشمن کے اس حال کو دیکھا تو مصطفی کریم مسکرا گئے اور فرمایا یہاں پر سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے، یہاں پر بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ میں اور آپ کہتے ہیں، سارے امت کہتی ہے، پورے مصطفی کریم کے ارب و کرب و غلام کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ، آل و اولاد، میری مال و جان سب کچھ اسی خاک پر بھی قربان ہو جہاں پر مصطفی کریم نے صرف ایک بار اپنا قدم مبارک رکھا، اس خاک سے یہ ساری کائنات بھی قربان ہو۔ اور خود صحابہ نے بھی فرمایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ، مگر قربان جاؤں اس سعادت پر، میں کہتا ہوں اے سعد تم کو یہ سعادت نصیب ہو، بار بار تمہیں ہم مبارکباد دیتے ہیں، یہ سعادت اللہ نے آپ کو بخشی ہے۔
ہے کہ جس سے پورے کائنات، جس کے قدم پاک کی خاک مبارک سے پورے کائنات ہم کہتے ہیں اربوں کربوں بار قربان، اسی ہستی نے اپنے زبان مبارک سے کہا علم ساتھ خدا کا ابی و امی، احساس تیر مارو آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جب ام عمارہ نے میرے مصطفیٰ کریم کا جنگ احد میں دفاع کیا اور آپ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اے بی بی مبارک ہو، تم وہ پہلی خاتون ہو جس نے اپنے نبی کے دفاع کے لیے تلوار اٹھایا اور زخمی ہو گئی، تو آپ نے کہا کہ تو اب تو دریاب رحمت جوش پہ ہے، میں نے جو یہاں پر میرے مصطفیٰ کریم کی عزت و ناموس کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے میں یہاں پر ہوں، تو آپ نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ کچھ اور بھی چاہیے؟ فرمایا کیا چاہیے؟ فرمایا جس طرح میں آج میں بھی ہوں، شوہر بھی ہے، بیٹا بھی ہے، تو اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن روز محشر اور جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ اے عشاقان رسول، یہ وہ راستہ ہے جب بندہ اس پر نکلتا ہے واللہ العظیم صرف دنیا کی عزتیں نہیں، آج شہداء کی یہاں پر مرسا آج موجود ہے، آج غازی ملت شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ برادر محترم موجود ہے، آج غازی شہید عدیل رحمت اللہ تعالی علیہ کی والد محترم موجود ہے۔ واللہ مجھے استاد صاحب کا یہ جملہ بہت یاد آتا ہے، آپ فرما رہے تھے تقریر میں کہ میں اسی تقریر کر رہا تھا ایک جگہ پر، اور ادھر شہید کے والد تشریف فرماتے، ابھی چہلم ہو رہی تھی، تو میں تقریباً میں نے گھنٹہ تقریر کی، لیکن جب بھی میں زہیب شہید کے والد کو دیکھتا تو میں اس کے چہرے کو دیکھتا تو وہ ہنس پڑتا اور ہنس کے مجھے دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا اب وجہ کیا ہے؟ تمہارا تو جوان بیٹا شہید ہوا ہے، اس کا تو ابھی چہلم بھی نہیں ہوا، ابھی تو 40واں بھی مکمل نہیں، کیا کوئی بھول سکتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا نہ بیمار ہو نہ کوئی اور تکلیف ہو اور ایک دم اس کو گولی لگے پھر وہ اس گولی سے شہید ہو جائے، تو کیا والدین کے لیے یہ غم بھولنا آسان ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی زخم بھی تازہ ہے، ابھی خون بھی تازہ ہے اور آپ ہنس رہے ہیں؟ تو مجھے جواب دیا کہ میں ہنسوں کیوں نہیں، مجھے محلے میں بھی کوئی سلام نہیں کرتا، مگر جب میں نے اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کے دین کے لیے قربان کر دیا، ختم نبوت کے لیے قربان کر دیا، اب یہ وقت ہے کہ جب بھی میں محلے میں جاتا ہوں، اپنا محلہ تو کیا دوسرے میں بھی جاتا ہوں، لوگ دور دور سے دوڑے آ رہے ہیں، میرے ہاتھ چوم رہے ہیں کہ دیکھو زہیب شہید کے والد آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کلندر لاہوری کی روح تڑپ اٹھی، فرمایا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جو ہر چیز ہے کیا لوح و قلم سے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تاج تارے ختم نبوت، ہاتھ بلند کرو، تاج تارے ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ اس لیے میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، ایک بات آپ لوگوں نے آج یہاں پر ذہن نشین کرنی ہے کہ عزت ادھر نہیں ہے جہاں پر یہ لوگ جا کے ڈھونڈ لیتے ہیں، واللہ عزت اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں رکھی ہے۔ دنیا و آخرت کی عزت، دنیا و آخرت کی عزت، اگر کوئی کہتا ہے عزت ادھر ہے جہاں پر یہ لوگ مارے ذلیل ہو کر جہاں پر یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، واللہ انہیں آ کر آج بتا دینا کہ آ جاؤ
آپ کے شاید آپ کو اپنے دادا کا پردادا کا نام بھی یاد نہ ہو، شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ ان کی قبر کہاں پہ ہے، مگر جب 1000 سال پہلے ایک عظیم ہستی گزری ہے، آپ آج بھی فتح جنگ کے بچے سے بھی پوچھو، 4 سدہ کی ایک بچے سے بھی پوچھو، پشاور کی ایک بچے سے بھی پوچھو کہ لاہور میں جب آپ جاتے ہیں تو لاہور کی کیا مشہور ہے، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ لاہور میں کون مشہور ہے۔ آیا لاہور ہم مینار پاکستان کی وجہ سے جانتے ہیں؟ آیا لاہور ہم ادھر کسی اور چیز کی وجہ سے، کوئی اپنے خاص سوغات کی وجہ سے جانتے ہیں؟ نا پشاور کا بھی بچہ پکار اٹھے گا، لاہور کو آپ اگر جانتے ہیں تو وہ دادا علی حجویری کی وجہ سے جانتے ہیں۔ میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ بس آج سے آپ نے یہ حد کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہ ایک فارمیلٹی ہے آپ لوگ آئے، تقریریں ہو گئی، استاد صاحب کو سنا اور دوبارہ جا کے سب کچھ ختم۔ آج سے آپ نے یہ عہد کرنا ہے، حالات جیسی بھی ہو ہم نے حضور کی دین کے ساتھ وفا کرنا ہے انشاءاللہ، ہم نے حضور کی دین کی خاطر نکلنا ہے، حالات جس طرح سے بھی ہو۔ واللہ اگر یہ لوگ جس طرح سے حالات بنا رہے ہیں اس سے ہمارے حوصلے الحمدللہ اور بھی بلند ہو رہے ہیں، جس طرح یہ پیچھے پڑے ہیں ہمیں یقین ہو رہا ہے کہ حضور امیر المجاہدین نے ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی طرف جا رہا ہے۔ جب ہم یہ حالات دیکھتے ہیں اور یہ اغیار جو ہمیں معلوم ہے اس انداز سے حملہ آور ہو رہے ہیں تو ہمیں اور بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ یہ کاروان عظیمت حق پر ہے، اور اس کاروان عظیمت سے جب ہر جگہ ہر طرف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جس راہ پر ہے الحمدللہ اس پر اللہ کریم ہمیں استقامت دے۔ بس اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہر حال میں حضور کے دین کے لیے نکلیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے کریم آقا کی دین کو تخت پر لانے کے لیے میدان عمل میں ہوں گے۔ اور آخر کیونکہ میں پشاور سے چرسدہ سے آیا ہوں تو ایک اہم اعلان بھی کروں گا، حضور امیر المجاہدین کا ویڈیو پیغام بھی شاید آپ نے سنا ہوگا، اور بالخصوص یہاں پر کافی لوگ ایسے ہوں گے جو پشتو بھی سمجھنے والے ہوں گے، تو میں سب کو اور جتنی احباب علماء و مشائخ سٹیج پر تشریف فرما ہے ان سب کے ساتھ میں ایک دعوت ضرور پیش کروں گا کہ انشاءاللہ 29 مارچ کو بروز جمعرات صبح 9 بجے تا 4 بجے عصر انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں عظیم الشان فقید المثال سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور جس میں حضور امیر المجاہدین سمیت انشاءاللہ تاریخ کی ساری قیادت تشریف فرما ہوں گے، اور ایک مرتبہ پھر خیبر پختونخوا کے اس سرزمین پر ہم بتائیں گے کہ یہ خیبر پختونخوا جس کے بارے میں آپ لوگوں نے مشہور کیا ہے یہاں پر یہ ہے وہ ہے، ہم بتائیں گے کہ وہاں پر اب بدعقیدگی نہیں ہے، اب بدعقیدگی کا زور نہیں ہے، اب ہر گلی گلی میں الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ کا شور ہے۔ اور انشاءاللہ آپ جس طرح پہلے بھی یہاں سے الحمدللہ بہت سارے دوست پچھلے پروگرام کے لیے بھی آئے تھے، تو یہ جگہ بہت قریب ہے، یہاں سے آپ نکلیں گے تو آپ پورے 2 گھنٹے میں یا اس سے بھی کم میں آپ خاص پروگرام کی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو میں آپ سب کو اپنے تہ دل سے دعوت دیتا ہوں کہ اسی پروگرام میں آپ ضرور شرکت فرمائیں، جس طرح حضور امیر المجاہدین نے فرمایا تھا کہ اسی علاقے کے اہمیت کے پیش نظر تو آپ کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا لبیک یا رسول اللہ والوں کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھ کر آپ کو تسکین حاصل ہوگی کہ کس طرح پٹھان سنی عاشقان رسول میرے مصطفی کریم کے ساتھ عہد وفا کر کے نکل آتے ہیں۔ اللہ کریم منتظمین کا جتنی بھی یہاں پر اس پروگرام کو جس نے اس خوبصورت انداز میں اس کو مینیج کیا ہے، اس سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا ہے میرے دل سے کہ اللہ کریم جل جلالہ ان سب کی اس اخلاص اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں سند قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر